اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم مخاطبا لحبیبہ تعلیما لعبادہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہم نے 18 پروگرام طلب رحمت کے حوالے سے دعائے افتتاح کی شرح کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آج طلب رحمت کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے بلکہ تمام جہانوں کے لیے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت قرار دیا، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم حبیب کبریا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اسلام تو دین رحمت ہے، اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ اس کے ظاہری فائدے جو ہیں وہ تو ہم حاصل کر رہے ہیں، ہماری جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے، لیکن جو ہم نے کلمہ پڑھ کر اقرار کیا، کیا ہم اس اقرار پر پابند ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اپنی خامی کمزوریوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، اور جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو یاد کر کے ان کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم یہ سب کچھ پورا کر رہے ہیں، فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے لیے حق کا مطالبہ تو کرتا ہے، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، لیکن اس کے اوپر واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اگر پتہ ہو تو اسے ادا ہی نہیں کرتا۔ تو جب یہ طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، اور یہ عمل کا فائدہ خود ہمیں ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خوبصورت دین بنایا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اسلام عمل کا دین ہے، باتوں کا دین نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل کیسا ہے؟ عمل ہی انسان کو جنت میں لے جائے گا، عمل ہی انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ عقیدہ اکیلا کافی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ایمان اور اسلام پر آ کے رک جاتے ہیں، آگے عمل کی طرف نہیں جاتے۔ ہم اپنے پہلے حصے میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ میں اپنی زمین پر اپنے نظام کی بالادستی قائم کروں گا، جو محروم طبقات ہیں ان محروم طبقات کو سرداری دوں گا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہی نافذ ہونا ہے۔ اور وہ کب ہونا ہے؟ جب ہم خود تیار ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہماری قیادت کے لیے اپنے ولی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھیج دیں گے۔
تو آج سے ہم یہ نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ اللہ کی حکومت اللہ کی زمین پر قائم کرنے کے لیے اللہ نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو الہی حکومت قائم ہونی ہے، اس حکومت کے قیام کے لیے ہماری کوئی ذمہ داریاں ہیں. دو تین چیزیں بڑی طے شدہ ہیں. پہلی چیز، اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ کے ہاں نظام جس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے، جس میں انسان کی کامیابی کا راز ہے، جس میں انسان کی مادی، معنوی، روحانی، باطنی، جسمانی، ظاہری، باطنی سب ترقیاں پوشیدہ ہیں، وہ اسلام ہے. یہ طے شدہ بات. نمبر دو یہ ہے کہ دین اسلام رحمت ہے. دین اسلام رحمت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو ہمارے لیے رحمت قرار دیا ہے، اور اسی دین اسلام میں ہماری مادی اور معنوی ترقی کا راز ہے. اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسی نظام کو اپنی روئے زمین پر جاری اور ساری کرے گا. ظالموں کا دور ختم ہوگا، ستمگروں کا دور ختم ہوگا، گناہ گاروں، جرائم پیشہ افراد، فسادیوں، دہشت گردوں، ان کا زمانہ ختم ہو جائے گا، اور اسلام کا جو نورانی پروگرام ہے وہی عملی جامہ پہنایا جائے گا. یہ ایک طے شدہ امر ہے، ہر مسلمان اس کا قائل ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس کی قیادت میں ہونا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں نائب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ہونا ہے. تو ہم سب گویا کہ روشن مستقبل کی انتظار میں ہیں. تو وہ روشن مستقبل جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ہی حاصل ہونا ہے. تو یہ جو دورانیہ ہے، اس دوران ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم آپ کے سامنے یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تواتر کی حد تک یہ حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ سیبعث فی آخر الزمان رجلا من اہل البیت، کہ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرد کو اٹھائے گا کہ جو یملأ الارض قسطا وعدلا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت ظلما وجورا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. اور یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا آخری زمانہ میں قیام کرنا یہ حتمیات میں سے ہے، اور یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے کہ جس نے ہر صورت جس نے تحقق پذیر ہونا ہے. حتی لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ عز وجل ذلک اليوم، اگر قیامت کے آنے سے ایک دن بھی بچ گیا تو اللہ اس ایک دن کو بھی طولانی کر دے گا. ذالک الیوم حتی یظہر، یہاں تک کہ یہ شخصیت جو فرزند رسول ہے، جو اہل البیت سے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، جو آپ کے فرزندان حسن و حسین کی اولاد سے ہیں، جو حسین کے نوے ہیں، جن کا مشہور لقب جو ہے مہدی ہے، وہ تشریف لائیں گے. اور اس طرح اللہ کا دین جو ہے اسے پوری دنیا پر نافذ کریں گے، اور مشرکین ناپسند کرتے رہیں، کافر اسے قبول نہ کریں، لیکن یہ غلبہ
اللہ کی طرف سے اسلام کے لیے حاصل ہونا ہے، اور جو زمین پر مستضعف لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، اللہ انہیں زمین کی خلافت دے گا، زمین کی سرداری دے گا، اور جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے اسی دین کی بالادستی ہوگی، اور یہ خوف جو مسلمانوں میں ہوگا، یہ خوف جو ہے امن میں اور سکون میں بدل جائے گا، اور ایک ایسا دور آئے گا کہ وہ سوائے دین اسلام کے کسی کے پیرو نہیں ہوں گے۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ حدیث ہے، روایت ہوئی ہے، اور اس کو بہت ساروں نے روایت کیا ہے، من انکر خروج المہدی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو مہدی علیہ السلام کے خروج اور ان کے قیام کا انکار کرے تو اس نے ہر اس بات کا انکار کر دیا جو حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا۔ اس کی تفصیل جو ہے آپ عقد الدرر کے 230 صفحہ عرف المہدی جلد 2 صفحہ 83 الفتاوی الحدیثیہ صفحہ 27 البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان صفحہ 175۔ یہ تمام وہ کتابیں ہیں جو ہمارے اہل سنت برادران کی ہیں، اور اسی طرح شیعہ برادران بھی، یعنی تمام مسلمانوں کا اجتماع ہے، اس میں بات شیعہ سنی کی ہے ہی نہیں۔ امام مہدی وہ نقطہ وحدت ہے کہ جہاں دو رائے نہیں ہے مسلمانوں میں۔ مسلمانوں میں فروعی اختلافات ہیں، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، لیکن کوئی ہے جو کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر نماز پڑھتا ہو؟ نہیں۔ کوئی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو نبی مانتا ہو؟ نہیں۔ کوئی ہے کہ کسی کی اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب؟ نہیں۔ ساری چیزیں اتفاقی ہیں، اختلافات معمولی ہیں، لیکن دشمن نے ہمارے ان معمولی اختلافات کو ایسا بڑھا چڑھا کے عوام میں پیش کر دیا ہے، اور تھوڑے کم پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے نماز جماعت کی امامت سنبھال لی ہے تو وہ بھی انہی پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں بھی مثلا افتراق اور انتشار جو ہے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ، ایک مسلمان مر گیا ہے، اس کے جنازے پر کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے اور گواہی دینی ہے اللہ کی وحدانیت کی، حضور پاک کی رسالت کی، مومنین کے لیے دعا مانگنی ہوتی ہے، اس مرنے والے کے لیے دعا مانگنی ہوتی ہے۔ اس پر بھی مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ جی شیعہ کا جنازہ ہے، اور یہ جی سنی کا جنازہ ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، یہ بریلوی کا ہے، یہ دیوبندی کا۔ بھئی وہ اللہ کے پاس گیا ہے، مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، تو اس پہ کھڑے ہو کے ساری دعا مانگو۔ افسوس کی بات ہے، بہرحال ہم مسلسل متوجہ کر رہے ہیں، یہ زمانہ افتراق کا نہیں ہے، انتشار کا نہیں ہے، وحدت کا زمانہ ہے، اور نظریہ امام مہدی علیہ السلام کو بھی اختلافی نہیں بنانا چاہیے۔ یہ وحدت کا نظریہ ہے، یعنی سب کا نظریہ ہے، سب اس کے قائل ہیں، کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے، سب مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ امام مہدی منتظر جو ہے اہل البیت علیہ السلام سے ہوں گے، یعنی پیغمبر کے اہل بیت سے ہونے ہیں، اور یہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ وہ بی بی زہرا فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول پاک کی بیٹی کے، اس پر سب کا اکٹھا اتفاق ہے، اور اس پر بڑی تعداد علماء کی جو ہے وہ اس پر ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام حسن کی اولاد سے ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو امام علی زین العابدین امام حسن علیہ السلام کے داماد تھے، اور مولا حسین کے فرزند ہیں، تو امام علی زین العابدین کی اولاد سے امام مہدی نہیں ہونا ہے، تو ماں کی جانب سے حسنی ہے اور باپ کی جانب سے حسینی ہے۔ تو یہ کوئی
اختلافی بات ہے نہیں جس کو بنایا جائے، اور آپ کے والد کا نام جو ہے امام حسن عسکری ہیں، اس کو بڑی تفصیل سے ہم اپنی سابقہ گفتگوؤں میں بیان کر آئے ہیں۔ تو اللہ کے اذن سے ہی یہ ہوگا، اور اللہ کے رسول ہمارے لیے بیان کر گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اور میرے اترے اہل بیت ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے اور وہ اس کتاب کے معلم ہیں، اور یہ بھی بیان کر کے گئے کہ میرے بعد جو ہے میرے 12 اوصیاء ہیں، اور میرا 12واں جو ہے جس طرح حضرت موسیٰ کے 12 نقباء تھے، اور اسی طرح جو 12واں ہوگا وہ میرے نام والا ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ عدل الہی کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہوا ہے، اور ان کی آمد سے جو ہے وہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، اور سب کو چاہیے کہ وہ اس وقت کی انتظار کریں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھے گا تو وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا، اگر بغیر معرفت کے مر گیا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ہم پہلے بھی بیان کر آئے ہیں۔ جو چیز اس وقت میں آج سے جو نیا سلسلہ حصہ دوم شروع کر رہے ہیں، وہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس آخری دور میں جو دور فتن ہے، جو افتراق و انتشار کا دور ہے، جو ہر طرف بد امنی ہے، کفر جو ہے اپنی پوری یعنی شیطنتوں کے ساتھ جبر اور استبداد، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور اسلام کے خلاف جو ہے مسلسل پروپیگنڈا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ قرآن تو گھروں میں موجود ہے لیکن مفاہیم قرآن نہیں ہیں، ان پر عمل نہیں ہو رہا۔ مسجدیں تو بڑی خوبصورت ہیں لیکن مسجدوں کی اندر سے روحانیت ختم ہو چکی ہے۔ مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں میں افتراق و انتشار ہے۔ تو اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو یہ ہم نے ان ایام میں، جو کہ بڑے خوبصورت ایام ہیں، اور ابھی آخری عشرہ بھی شروع ہو جائے گا ماہ رمضان کا، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنی خود احتسابی کریں، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو یاد کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ باقی جو ہے وہ آپ جو اہل علم ہیں اور جو شوق رکھتے ہیں اس موضوع پر حدیثی کتب کے حوالے سے، تو مسند احمد کی جلد 3، المعجم الکبیر للطبرانی جلد 12 اور جلد 19، اور طبقات ابن سعد جلد 5، مصنف ابن ابی شیبہ، اور اسی طرح تفسیر جو ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس کو کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے زمانے کے امام سے اٹھایا جائے گا، تو ہر زمانے میں ایک امام ہونا چاہیے، اور وہ امام جو ہے وہ تو نہیں ہو سکتا جو عالم قرآن نہ ہو، جو عالم قرآن نہ ہو وہ تو نہیں ہو سکتا جس کا اپنا کردار مشکوک ہو۔ وہی ہے اس دور میں کہ امام مہدی علیہ السلام آخری دور کے امام ہیں، اور وہ 12واں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ الفردوس للدیلمی جلد 5 اور الشمس الساطعہ، بہت ساری کتابیں ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آخری دور میں ہیں، لیکن آخری دور میں وہ یکدم آئیں گے، ان کے اوصاف بتا دیے گئے ہیں، اور ان کے غیر معروف ہونے میں فائدہ امت کو ایسے پہنچ رہا ہوگا جیسے سورج کی بادلوں کی اوٹ میں سورج چلا جائے تو سورج کا فیضان جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، وہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ زمین والوں کے لیے جو اللہ کا
نمائندہ ہوتا ہے، وہ اسی طرح امان ہوتا ہے جس طرح ستارے جو ہیں آسمان والوں کے لیے امان ہے۔ اور اس پر بہت ساری احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں کہ امام وقت جو ہے غیر معروف ہے، لیکن وہ لوگوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، جنازوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن معروف نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن نہیں دے رکھا کہ وہ اپنی پہچان کروائیں۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ وہ اسی وقت ہوگا کہ جب لوگوں میں ایک قسم کی آمادگی بھی ہوگی، ادھر ظلم اور جور جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا، اور مسلمان جو ہیں تڑپ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہوں گے کہ اے رب اپنے خاص نمائندے کو بھیج دے تاکہ وہ ہمیں آ کے ان سب مشکلات سے نکالے، اور تیرا وعدہ جو ہے وہ وعدہ تیرا پورا ہو، اور یہاں پر تیری زمین پر تیرے نظام کا نفاذ ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے آخری دور میں جس میں اس وقت ہم گزر رہے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، ہمیں جو ہے اس وقت کیا کرنا ہے۔ یہ جو کہ خاتم الوصیین ہیں، یعنی جنہوں نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، جو صاحب الزمان ہیں، ان کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ تو بعض محققین نے آخری زمانے میں جو ذمہ داریاں بنتی ہیں مسلمانوں کی ان کو اکٹھا کیا ہے، اور وہ کوئی 45 ذمہ داریاں جو ہیں وہ انہوں نے ترتیب دی ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ انسان جو ہے، جو مسلمانوں کی حالت ہے، اس حالت پر غم زدہ رہے، کڑتا رہے۔ ظاہر ہے اللہ کے احکام پامال ہو رہے ہوں، اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہو، سودی کاروبار ہو، ہر گھر میں فحاشی ہو، ظلم ہو رہا ہو، ستم ہو رہا ہو، لوگوں کے جو حقوق ہیں انہیں نہ مل رہے ہوں، تو اس حالت کو دیکھ کر کہ اللہ کے احکام جو ہیں پامال ہو رہے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ تکلیف میں ہو، غم میں ہو۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو دین کی خاطر اور اسلام کی خاطر غم زدہ ہوگا تو اس کا سانس لینا بھی تسبیح ہے، کیونکہ یہ ظلم ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت پر، ان کے اوصیاء پر، کہ جس طرح ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر کتنا ظلم اور زیادتی ہوئی، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے رستے پر کانٹے بچھائے گئے، آپ کے سجدے کی حالت میں اوجری آپ کی پشت مبارک پر پھینک دی جاتی تھی، اور آپ کو تانے دیے جاتے تھے۔ کیا اذیت ہے جو آپ کو تبلیغ کے دوران نہیں دی گئی؟ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کو اتنی اذیت تبلیغ کے سلسلے میں نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی۔ زندگی میں بھی دی گئی، زندگی میں بھی بہت سارے ایسے تھے جو آپ کے قریب بیٹھ کر منافقانہ چالیں تھیں ان کی، اس سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اور آپ کا جس طرح احترام اور قدر کرنی چاہیے تھی وہ نہیں تھی۔ پھر آپ کے جانے کے بعد جس طرح دین اسلام کو فروغ ملنا چاہیے تھا اور آپ کے پیغام کی جس طرح وسعت ہونی چاہیے تھی، پیغام تو مختلف جگہوں پر چلا گیا، لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد وہ جس طرح اسلام پھیلا تھا اس طرح پھر اسلام پر عمل نہ ہوا۔ اگر اسلام پر عمل ہوتا
اور سارے مسلمان طے کر لیتے کہ ہم نے اسلام کے سوا کوئی اور نظام اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا اور ظالم اور جابر حکمرانوں کو قبول نہ کرتے، تو پھر یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اب صدیاں گزر گئی ہیں، اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ تو یہ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زحمات ہیں، جو آپ کی تکالیف ہیں، وہ ابھی تک اسی طرح تکلیف کی حالت میں ہے۔ حضور پاک اپنے مشن کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مشن کس طرح پامال ہو رہا ہے۔ آپ کے فرزند حسین مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، کس طرح ان سے یار و انصار کو شہید کیا جاتا ہے کربلا میں، اور پھر ان کی بہو بیٹیوں کو کس طرح اسیر بنایا جاتا ہے، اور یہ سب کون کر رہے ہیں؟ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس سب منظر کو دیکھ کر کس طرح رسول پاک غمزدہ نہیں تھے، غمزدہ تھے۔ اس لیے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میرے سردار آئے ہیں، امامہ جو ہے گلے میں ہے، ریش مبارک خاک آلود ہے، سر پر خاک روا رکھی ہوئی ہے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہوئی، میں نے کہا خیر ہو، یہ کیا باز بنائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں ابھی ابھی آ رہا ہوں کربلا سے، میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا، میرے بیٹے حسین کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ تو ان حالات کو یاد کر کے اور موجودہ مسلمانوں کی حالت کو یاد کر کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جو ظلم ڈھائے گئے اور جس طرح مسلمانوں پر ظلم کی لمبی سیاہ رات جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، اس کو یاد کر کے انسان جو ہے وہ تکلیف محسوس کرے، اس پہ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، غم زدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ غمگین رہنا جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یعنی انسان کو جس چیز سے پیار ہے، جب اس کی اسے حیثیت کھوئی ہوئی نظر آتی ہے، جب اس کی بے حرمتی ہوتی اسے دیکھتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایک مسلمان ہے اور اسلام پامال ہو رہا ہے، اس پر اسے تکلیف نہیں ہوتی، تو وہ گویا کہ اسلام سے محبت اسے نہیں ہے۔ اسلام کے احکام کی پامالی دیکھ کر ہمارا دل کڑنا چاہیے، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں غم زدہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک معمولی سا کام ہے جسے ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں تو کوئی خرچ نہیں ہوتا، اور البتہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں خود اسلام پر عمل کروں، اور عمل کرتے ہوئے جب دیکھتا ہوں کہ دوسرے عمل نہیں کر رہے اور اسلام پامال ہو رہا ہے، تو اسے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زحمات، ان کی مہربانیاں جو ہمارے پر ہیں ان کو یاد کر کے، ان کی تکلیفوں کو یاد کر کے، پھر ان کے اوصیاء جو تبلیغ دین کرتے تھے اس کو یاد کر کے، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، قید و بند کی صحبت میں گئے، ان کو یاد کر کے پھر گریہ ازاری کرے، اور پھر یہ اس بات کو یاد کر کے کہ اللہ کی نصرت جو ہے لمبی ہو گئی ہے، مدت طولانی ہو گئی ہے، اللہ کو اب اپنے ولی اور اپنے آخری نمائندے کو اذن دینا چاہیے، اس کے لیے حالات بننے چاہیے کہ وہ آئیں اور اسلام کی بالادستی قائم ہو، اور یہ جو اس وقت ظلم کی لمبی رات ہے یہ ختم ہو۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن جو ہے ہمیشہ بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے، بہتر کے انتظار میں ہوتا ہے۔ مومن کو یقین ہے کہ یہ جو اس وقت حالت ہے اس نے اسی طرح نہیں رہنا، لذا وہ اچھے دنوں کی انتظار میں ہوتا ہے، اور جب اسے پتہ ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ وعدہ دیا ہے کہ وہ اپنی زمین پر اپنے عدل کا نفاذ کرے گا، تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ ضرور کرے گا، اس میں اسے شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جو اتنی کثرت سے احادیث ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نمائندہ خاص کے ذریعہ اپنے ان محروم بندوں کی داد رسی کرے گا، ظلم سے نجات دلائے گا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے ہے، ان القائم منا هو المہدی الذی یجب ان ينتظر فی غیبتہ ویطاع فی ظہورہ وهو الثالث من ولدہ۔ اور ہر امام نے ہماری طرف یہاں اس امر کی طرف توجہ دلائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، فرمایا کہ
ہم میں سے قائم جو ہے، یعنی جس نے قیام کرنا ہے، جس نے اسلام کی حکومت کے لیے قیام کرنا ہے کہ اسلام کی حکومت نافذ ہو، دین کی بالادستی ہو، وہ ہم میں سے مہدی ہیں کہ ان کی غیبت کے زمانے میں، ان کی عدم موجودگی میں ان کا انتظار ہوگا۔ جب وہ غیر معروف ہوں گے، لوگوں میں ہوں گے، تو لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب اللہ کا نمائندہ جو ہے قیام کرتا ہے، اور جب وہ تشریف لے آئیں گے تو پھر ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے تیسرے بیٹے ہیں، یعنی دوسرے بیٹے جو تھے آپ کے بعد وہ علی نقی، اور علی نقی کے فرزند حسن عسکری، اور حسن عسکری کے فرزند امام مہدی علیہ السلام۔ انتظار کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا بہترین عمل جو ہے وہ ہے انتظار اور صبر، انتظار الفرج اور صبر۔ افضل اعمال امتی، میری امت کا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جو ہے وہ انتظار فرج ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کی انتظار کرنا، اللہ کی مدد کی انتظار کرنا، اور صبر کرنا سختیوں پر، مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے آمادگی۔ ایسا نہ ہو کہ مشکلات دیکھ کر دین کو چھوڑ دیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی اس حالت میں مرے کہ وہ حالت انتظار میں ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کی انتظار میں کہ اللہ انشاءاللہ وہ وقت لائے گا کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا، تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے امام مہدی علیہ السلام کے خیمے میں اپنی جان دی ہو۔ وہ ایسے ہے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قیامت کے دن ہوگا، اور ایسے ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں شریک رہا ہو۔ اب انتظار کا مفہوم جو ہے وہ ہوتا ہے آمادگی اس کے لیے جس کی انتظار کی جا رہی ہے۔ تو انتظار جو ہے وہ ہے اسلامی حکومت کے قیام کی، انتظار جو ہے ظلم کے خاتمے کی، انتظار جو ہے امن کے قیام کی، انتظار جو ہے خوشحالی کی، انتظار جو ہے قرآن کی بالادستی کی، عدل و انصاف کے نفاذ کی، اور کس کی قیادت میں؟ فرزند رسول امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں۔ جب یہ انتظار ہے تو اس انتظار کے لیے آمادگی چاہیے، یعنی خود اسلام کو سمجھیں پھر اسلام پر عمل کریں۔ اگر ہم اسلام سے ہی واقف نہیں ہیں اور پھر اسلام پر عمل ہی نہیں کرتے تو پھر تو ہم منتظر کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی کی ہم سے دوری، اس بات کو یاد کر کے انسان کو چاہیے کہ وہ پریشان ہو۔ کیوں ایسا ہے کہ میں اللہ کے ولی اس موجود کامل کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا؟ انسان فکر مند ہو کہ میرے اندر وہ کمزوری کیوں ہے۔ اصل تو اپنی کمزوریوں پہ بیٹھ کے رونا ہے، اپنی خامیوں کو یاد کر کے رونا ہے۔ اور روایات میں ہے کہ تمہارا امام جو ہے وہ تم سے سالہ سال غائب ہوگا اور تم بغیر امام کے زندگی گزار رہے ہوگے، اور تمہاری آزمائش ہو رہی ہوگی، اور یہ کہا جا رہا ہوگا کہ ان کا تو امام ہے ہی نہیں، مسلمان بغیر قیادت کے ہیں، ان کے پاس قیادت ہی نہیں ہے جو ان کو اکٹھا کر لے۔ اور بعض کہا جائے گا کہ ہاں ان کا امام تھا وہ تو اب مر چکا ہے، اور پھر کہا جائے گا پتہ نہیں کہاں وہ گم ہو گیا ہے۔ تو اس چیز کو یاد کر کے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حال پر گریاں ہو، روئے، پریشان ہو، اور پھر اللہ سے دعا کرے۔ اور امام ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خالص مومنین ہیں
وہ اپنے امام سے دوری کو یاد کر کے آنسو بہائیں گے، گریہ کریں گے، اور پھر جس شخص نے بھی اس بات کو یاد کر کے گریہ کیا تو قیامت کے دن وہ ہمارے ہمراہ ہوگا۔ چوتھی بات، اللہ کے فیصلوں میں انسان کو بے تابی نہیں ہونی چاہیے، جلد بازی سے پرہیز ہو۔ اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ اللہ نے اپنے نمائندے کو اذن دینا ہے اور اس نے آ کر اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ اب یہ کام جو ہے مؤخر ہو رہا ہے، اس میں تاخیر ہو رہی ہے، اس پر انسان اعتراض کی زبان نہیں کھولے بلکہ اللہ کے فیصلے کے سامنے خود کو تسلیم کرے۔ یہ نہ کہے کیوں، ایسا کیوں نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے، جلدی کیوں نہیں ہوتا، ساری دنیا تو ظلم سے بھر چکی ہے، بھائی یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی بطور اعتراض اس قسم کی باتیں نہ کرے۔ اللہ کے فیصلوں میں چوں چراں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ اللہ کا جو آخری ولی ہے اس کو کب اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے؟ تو یہ اللہ کا اختیار ہے، میرا یا آپ کا اختیار نہیں ہے۔ جب اس کی اطاعت جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے، اس کی اطاعت جو ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت جو ہے باقی 11 ائمہ جو گزرے ہیں ان کی اطاعت ہے، تو پھر ہمیں ان کی غیبت پر یا ان کی عدم موجودگی پر پریشانی کا اظہار تو ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کب آئیں گے۔ لذا ان کے آمد کا عرصہ کسی کو پتہ نہیں، وقت کسی کو پتہ نہیں، اور ان کی غیبت کا زمانہ بہت لمبا ہونا ہے۔ جو مخلصین ہیں وہ ان کے قیام کی انتظار میں ہوں گے، یعنی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں گے، اور جو شک والے ہیں وہ اس کا انکار کر دیں گے، اور جو انکار کرنے والے دین کے منکرین ہیں وہ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ لو جی یہ انتظار میں، وہ کہاں سے آئیں گے، اور جو وقت مقرر کرتے ہیں کہ جی فلاں دن فلاں سال آ جائیں گے، وہ بھی جھوٹے ہیں۔ اور کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کے سپرد سارے اپنے کام کرتے ہیں، اور جو استعجال اور جلد بازی میں ہیں وہ بھی ہلاک ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کی اپنی مسلط ہے کہ وہ کب اپنے ولی کو اذن دے رہا ہے۔ جو چیز ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے آمادگی، وہ ہے تیاری، وہ ہے اسلام پر عمل۔ اگر ہم اسلام پر عمل کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے زرعی اصولوں پر اپنی زندگی سنوار رہے ہوں گے، اور پھر اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ اپنا وعدہ جلد پورا کر دے، تاکہ ہم وہ اچھے دن دیکھیں کہ جہاں ہر طرف تیرے نظام کی بالادستی ہو، تیری زمین پر ظلم کے پرچم سرنگوں ہو چکے ہوں، کفر و نفاق ختم ہو چکا ہو، فقط تیری وحدانیت کی صدائیں بلند ہوں، تیرے مستضعف اور کمزور بندے جو ہیں ان کا احترام اور ان کی آبرو محفوظ ہو جائے، اور تیرے کمزور بندوں کو ان کا حق مل جائے، اور تیرے قرآن کی حکومت قائم ہو جائے، یہ آرزو اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کے سامنے تسلیم رہیں اور اللہ کے فیصلوں پر زبان اعتراض نہ کھولیں، اور ہمیں اپنے ولی کی صحیح معرفت عطا کرے، اور اپنے ولی کے غیبت کے زمانے میں ہمیں اس عقیدے پر
قائم رہنے کی توفیق دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ ولا تجعلنا من مخالفیہ ومعاندیہ۔ اللہ اللہ رحم